अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब देखें, सुबह का नाश्ता तैयार है और ये इसके अंदर जो है वो अंडा स्मैश करके लगाया गया है, बीच में केचप है और ऐसे ये डिज़ाइन से बनाया है ठीक है। और इसके साथ ही जनाब ये मेरी चाय आ गई है, बहुत मज़े की है, ये गरम गरम चाय है। ये है, आपसे बड़ी अच्छी बातें करते हैं। जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया है ना, उनको मैं नाम ले दूं ज़रा, क्योंकि वो कहते हैं जी साडा नाम ही लिया करो जी। सिप्तैन साहब का जनाब बखर से हमें फ़ोन आता रहता है, सदाकत साहब का लाहौर से आता रहता है, चौधरी मुदस्सर सऊदीया से, हारून भट्टी लाहौर से, सुमेरा वसीम, ये इनकी जनाब वेडिंग्स एनिवर्सरी थी। हम इनको मुबारकबाद देते हैं कानूनी टीवी की तरफ से। समेरा वसीम को, अब समेरा को और वसीम को वेडिंग सेरेमनी है इनकी। और आज इनकी वालदा जो है मिसेस ज़करिया, उनकी बर्थडे है। उनको हम जनाब हैप्पी बर्थडे टू यू मैडम ज़करिया वो कहते हैं। और अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, जोड़े को भी और आपको भी, ठीक है जी। और ज़हीर साहब ने दुबई से हमें पैगाम दिया है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बहुत बुज़ुर्ग हैं और वो बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं पाकिस्तान के बारे में। कह रहे थे जी मेरी सेहत की दुआ करें, अल्लाह ताला सेहत दे। खादम हुसैन साहब ने सऊदीया से फ़ोन किया है, जंगीर साहब ने चकवाल से किया, कहता जी तुसी चकवालियां नू भूल गए हो। मैं कहा आई लव चकवालियन भाई। और हमज़ा ख़ान साहब ने भी हमें सलाम भेजा है कि जी मेरा नाम भी भेजो, मेरा नाम भी बोलो। और मूसा गिल साहब इंजीनियर है, वो हमें बहुत सलाम वगैरह करते रहे हैं। नाश्ता आपने देख लिया है तो परेजी नाश्ता मैंने कर लिया है, ठीक है। तो आज लाहौर में बारिश की भी पेशन गोई है, लेकिन जो सैलाब सर पूरे पाकिस्तान में आए हुए हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। उस हवाले से पंजाब में सिर्फ डेरा गाजी खान जो है ना और राजनपुर, ये दो ज़िले मुतासर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और बाकी जो है ना लाहौर या ये गुजरांवाला, सियालकोट, पिंडी, ये इलाके ठीक है। तो बारिशें कभी भी ज़्यादा हो सकती हैं और कोई इलाके कभी भी गैर महफूज हो सकते हैं। अच्छा जी, कोयटा से मैंने बताया ना मुकम्मल राब्ता ख़त्म हो गया है फ़िलहाल, आज की मैं ये बात बता रहा हूँ। और अभी शहबाज गिल की अगर बात करें तो उसकी ज़मानत लगी हुई है, अभी इंतज़ार में है और केस शुरू हो गया है। तो अदालत ने कहा जी रिकॉर्ड, तो अभी रिकॉर्ड नहीं आया था, ठीक है जी, वो अभी केस जो है वो चल रहा है। अब उसका जो रिमांड ख़त्म किया गया था, गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसके रिमांड के लिए अगर उनको वाकई चाहिए ना सही रीज़न बता के, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर करते, लेकिन इन्होंने नहीं की, ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं की, हस्बे मामूल इनकी सुस्ती है। दूसरी बात दोस्तों ये है, मैं आपको ये हैरान कुन बात है कि वज़ीर आज़म हो शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ FIR हो जाए, है ना अफसोस की बात। इधर अगर ऊपर बैठा होता इमरान खान वज़ीर आज़म और ये ऐसी हरकत करते, उसके वज़ीर दाखिला शीदे टली के ख़िलाफ़ पर्चा करवाते, इमरान ने इनको दिन में तारे दिखा देने थे, कानूनी तरीके से भी, गुंडागर्दी के तरीके से भी, जलसों जुलूस के तरीक़ों से भी, हर लिहाज से। लेकिन अफसोस है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के होते हुए अब नवाज़ शरीफ पे भी पर्चे हो रहे हैं, मरीम नवाज़ पे भी हो रहे हैं, और वज़ीर दाखिला के ऊपर तो हो गया पर्चा, परवेज़ रशीद के ऊपर भी, ख्वाजा आसिफ के ऊपर भी जो वज़ीर दिफा है। दोस्तों, शहबाज शरीफ से अपने पराए सब खफा हो गए। कल आपने आबिद शेर अली की और तलाल चौधरी की सुन ली है ना, उन्होंने भिगो के मारी हैं इसको। उन्होंने कहा जी हम हल्के में नहीं जा सकते वोट मांगने के लिए, आपने ये हाल हमारा कर दिया।
اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ IMF نے کہا ہے کہ اس دفعہ پھر آپ نے پیٹرول بھی مہنگا کرنا ہے، ٹیکس بھی لگانے ہیں۔ یہ بجلی کے بلوں کے جو ٹیکس ہے نا، بجلی کے بلوں سے ہٹا کے کہیں اور لگانے ہیں 42 ارب کے، یہ معاف شاف نہیں کرنے اس نے بالکل ہی۔ تو یہ حالات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی کمزور وزیر اعظم ہے، جس کو اپنے پرائے سب جو ہے نا وہ اس کا گلہ شکوہ کر رہے ہیں۔ نہ عوام کو ریلیف ہے، نہ سیاسی طور پہ کوئی ریلیف مل رہا ہے، نہ کوئی اس نے پلاننگ کی ہے، نہ کوئی اس نے اپنے اتحادیوں کو موٹیویٹ کیا ہے، اور ان کو بھی نہیں کہا کہ بھئی تم بھی حصہ دار ہو، آؤ میدان میں آؤ، جلسہ کرو، جلوس کرو، یہ کرو وہ کرو۔ بالکل زیرو ثابت ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ وزیر اعظم کے لیے بھی میں کہتا ہوں، اور پارٹی صدر کے لیے بھی شاہد خاقان عباسی ہے، پارٹی صدر کے لیے مریم نواز ہے، وزیر اعظم بھی میں کہتا ہوں شاہد خاقان عباسی یہ کسی اور کو بنا دیں کسی اور کو۔ جب ایک بندہ نہیں چل سکا اور اس نے ثابت کر دیا کہ میں کوئی کام نہیں سنبھال سکتا آپ کا، وہ جعلی عکس تھا نواز شریف کے دور میں جو وزیر اعلیٰ نے کیے تھے نا کام۔ مجھے تو بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے، یہ سارے واقعات جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ FIRیں ہو رہی ہیں وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے، یہ ہو سکتا ہے یار؟ عمران خان دندناتا پھرتا ہے، اور اب وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں میں اگلی آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ عمران خان نے پرویز الہی کو کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف بھی کیس نکالو، کوئی نیا پرانا نکالو۔ یہ جو پرویز رشید کی تقریریں ہیں وہ یہ نواز شریف کے دور کی انہوں نے نکالی ہیں، خواجہ آصف کی بھی اور اس کی پرانا۔ انہوں نے کہا جی نکالو ان کو، میں نے نہیں چھوڑنا، اور وہ ان کے خلاف FIR بھی کرے گا۔ اور جو عمران خان ہے اس کے اوپر 100 FIR بنتی تھیں، انہوں نے نہیں کی، آخر جو ہے نا لوگوں نے خود ہی اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اب اس کے شہباز شریف نے کوئی ری ایکشن نہیں دکھایا، نہ ٹی وی پہ، وہ تو بولتا ہی نہیں، اس کے کوئی سیاسی سوال پوچھو تو کہتا ہے نا میں ادھر فلانی تختی لگانے آیا ہوں، اس کے بارے میں پوچھو۔ قسم سے بہت نالائق ثابت ہوا ہے یار، بہت نالائق ثابت ہوا ہے۔ نہ کہتے ہیں نا دین دنیا کی جو ہے نا اس میں رسوائی اس نے سمیٹ لی ہے، اس نے اپنے بھی ناراض کر لیے ہیں، اور مخالف تو تھے ہی اس کے مخالف۔ تو یہ تو اگر عمران خان اینڈ کمپنی استعفے نہ دیتے اسمبلیوں سے تو یہ 2 مہینے کے بعد دوبارہ وزیر اعظم ہوتا ہے عمران خان، 2 مہینے کے بعد ہی، کیونکہ اس کی کارکردگی سارا کچھ زیرو پہ ہے۔ اب عمران خان وغیرہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ اسمبلی میں نہیں ہے، ورنہ وہ MQM کے ذریعے اور بلوچستان کی باب پارٹی کے ذریعے اس کی چھٹی کرا دیتے۔ یہ ان کی غلطی ہوئی ہے، اور یہ ان کے استعفے منظور ہی نہیں کر سکا۔ اوئے ہوئے کیڑی گل تے جناب اسی تانوں ایدے توجہ دلاؤ، نوٹس اینوں دئیے، اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ اب اپنے لوگ ہی ہمیں میسج کرتے ہیں کہ سر جی شہباز شریف سے ہماری جان چھڑائیں، نہ یہ کوئی عمران خان کو روکنے میں کامیاب ہوا ہے، اور نہ کوئی اس نے اپنا بیانیہ بنایا ہے، نہ اس نے کوئی عوام کے لیے کام کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، بالکل 0/0 پہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے اوپر زیادہ میں بات اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے بھی پھر شہباز شریف کے اوپر بہت غصہ آ جاتا ہے کہ اس نے مسلم لیگ نون کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے آئندہ، آپ نے کل عابد شیر علی کا سن لیا اپنے بات کا کہ ہم حلقوں میں نہیں جا سکتے، اور آج شیخ رشید نے کہا دیکھا میں نہ کہتا تھا، اب یہ ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں۔ یہ شیدہ ٹلی کا آج بیان ہے کہ جناب ہم حلقوں میں نہیں جا سکتے، اور اگر اس موقع پہ ایسے موقع پہ الیکشن ہوتے ہیں جیسے یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں تو شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کا جو ہے نا تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ 10 سیٹیں بھی نہیں جیت سکتا، 10 سیٹیں بھی نہیں جیت سکے گا جو یہ حالات رہے تو۔ نواز شریف باہر بیٹھا ہے،
حمزہ شہباز بھی باہر بیٹھا ہے. تو بس یہ حالات ہیں. حمزہ شہباز صاحب کو چاہیے، پتہ چلا ہے ہمیں کہ ان کی بیٹی بیمار ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ٹی وی پہ آ کے وضاحت کریں، لوگوں کو تسلی کرائیں کہ میں اس وجہ سے باہر ہوں کہ میری بیٹی بیمار ہے. یہ بھی کل ہمیں پتہ چلا ہے کہ جب قطر سے سیدھا شہباز شریف صاحب نے لندن جانا تھا اور لندن میں وہ نہیں جا سکے کہ بھی ادھر سیلاب ہے اور اپوزیشن کی تنقید کی وجہ سے نہیں جا سکے. تو اس لیے جو ہے نا وہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ اپنی وہ کیا دوتری کو دیکھنے کے لیے وہ گیا جو 5-6 سال کی ہے، جس کو کوئی دل کی تکلیف ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن یہ سارے کام چلتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ عوامی عہدے پہ جاتے ہیں نا تو پھر تھوڑی ذات کو تھوڑا سا مائنس کرنا پڑتا ہے. اگر آپ مائنس نہیں کرتے تو پھر لوگ باتیں کرتے ہیں. آپ نے اپنی مرضی سے سیاست میں آئے ہیں نا. اب میں نے جسٹس پارٹی بنائی ہے، اپنی مرضی سے بنائی ہے. اگر میں کام نہیں کروں گا تو لوگ نیا چیئرمین بنا لیں گے اور نئی چیز آ جائے گی. تو میری مرضی، اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو مجھے خود ہی الگ ہو جانا چاہیے، خود ہی. تو اب یہ اندرون کھاتے مطالبے آ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب استعفیٰ دو، یہ مطالبے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی.